پاکستان ایسی لہورنگ داستان کا نام ہے جس کے لیے لاکھوں افراد نے جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانیاں دی۔ ان گنت لوگوں نے اپنے خون اور ہڈیوں سے اس کی بنیاد رکھی، صرف اس لیے کہ یہاں اسلام نافذ ہو، اللہ کا قانون رائج ہو، امن، سکون اور انصاف میسر ہو۔ وطن عزیز کی مقدس سرزمین صرف توہین دھرتی ہی نہ کہلائے بلکہ عملاً اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بھی ہو۔ لیکن سب افسوس کہ ہم اس منزل سے بہت دور ہیں، ابھی تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کر کے امن و اخوت اور انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا چاہتی ہے۔ کارکنان جماعت منظم ہو کر اس ذمہ داری سے عہدہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے منظم ہوں؟ ان کی صفیں کس طرح سے پلائی ہوئی دیوار بنے؟ ان کی تنظیم کیسے مؤثر ہو؟ محترم خرم مراد اس موضوع پر مؤثر تنظیم کے عنوان سے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر صوبہ اور میرے انتہائی عزیز بزرگوں اور دوستوں، دین کے لیے منظم جدوجہد ضروری ہے، اس بات پر یقین اس جماعت اور تحریک کی بنیاد ہے۔ تنظیم جو جماعت کے مقاصد اقامت دین اور جہاد کے لیے بنے، وہ زیادہ سے زیادہ مؤثر کیسے بنائی جائے، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ چند منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اگر ان کو آپ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں اور اپنے اپنے مقام پر جا کر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی تنظیم کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اس وقت میرا مقصد کوئی دھواں دار تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کرنا ہے کہ چند کام کی باتیں آپ کی ہاتھ میں آ جائیں اور آپ ان کو گرہ میں باندھ لیں، اور وہ ہماری تنظیم اور جماعت کے لیے مفید اور نافع ہو سکیں۔ مؤثر تنظیم کے معنی کیا ہیں؟ مؤثر تنظیم کیا چیز ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جس کا جواب ہم کو دینا چاہیے۔ تنظیم کیا کرتی ہے؟ پہلے آئیے اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ تنظیم مختلف افراد کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ بناتی ہے جس کے ذریعے وہ کام ہو سکے کہ جو ہر فرد الگ الگ نہیں کر سکتا، وہ کام ہو سکے کہ جو ہر فرد الگ الگ نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر اتنی قوت پیدا کرے جو کہ صرف افراد کے مجموعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو ہم ایک معروف مثال کے ذریعے کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ایک کو جمع کر کے صرف 2 نہیں بناتی بلکہ 11 بناتی۔ ایک ایک آدمی الگ الگ وہ اجتماعی کام نہیں کر سکتا، اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جس حد تک سب مل کر پہنچ سکتے ہیں، اور یہ صرف صلاحیتوں کو جمع نہیں کر دیتی بلکہ ان کو ضرب کرتی، ان کے اندر کئی گنا زیادہ اضافہ کرتی۔ یہ ایک کام ہے کہ جو تنظیم کرتی ہے، اور اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر چند افراد مل کر بھی کوئی بڑا کام سر انجام نہ دے سکیں اور 10 آدمی مل کر ان کی قوت 10 کے یا 5 کے ہی برابر رہے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تنظیم مؤثر
افیکٹو نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے اسی پہلے سوال کے ضمن میں کہ مؤثر کے معنی کیا ہے؟ مؤثر کے معنی دراصل یہ ہیں کہ جو مقصد اس تنظیم کے پیش نظر ہے اس مقصد کا حصول ممکن ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ جو بھی ممکن ہے اسی تیز رفتاری سے وہ حاصل ہو۔ اگر افراد جمع ہو جائیں، تنظیم بن جائے، دفاتر قائم ہو جائیں، عہدیدار اپنی جگہ پر آ جائیں، لیکن مقصد کی طرف پیش رفت نہ ہو، مقصد حاصل نہ ہو، تو پھر تنظیم تو موجود ہوگی لیکن ہم کہیں گے مقصد نہیں۔ جتنا زیادہ مقصد حاصل ہو، جتنی زیادہ اس کی طرف پیش رفت ہو اور جتنی تیزی کے ساتھ ہو اتنی ہی تنظیم مؤثر ہے، ورنہ تنظیم اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مؤثر نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے جو مؤثر تنظیم سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تنظیم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تنظیم وہ ہے جو کسی کام کو قائم اور برقرار رکھتی ہے۔ میری اردو کمزور ہے، اس کے لیے کوئی متبادل لفظ مجھے نہیں ملتا، لیکن انگریزی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو مینٹیننس کا کام کرتی ہے۔ اور دوسری تنظیم وہ ہے کہ جس کو میں تحریکی تنظیم کہوں گا، کہ جو حرکت میں لاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے اور نشو و نما اور ارتقاء اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے۔ جس طرح بجٹ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ریونیو بجٹ ہوتا ہے کہ جو قائم رکھنے کا کام کرتا ہے، مینٹیننس کا کام کرتا ہے، اور ایک ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے کہ جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس طرح تنظیمیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض صرف ایک قسم کا کام کرتی ہیں۔ مثلا یونیورسٹی ہے یا اسکول ہے، یہ بھی ایک تنظیم ہے، اور آپ جو مساجد بناتے ہیں اور ادارے بناتے ہیں وہ بھی ایک تنظیمیں ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ چکر سال کا سال چلتا رہے، یہ چیزیں قائم برقرار رہیں۔ لیکن یہ کہ تحریکی تنظیم کا کام جو ہے وہ چیزوں کو قائم رکھنا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کے حرکت میں آ کر کہیں پہنچنا ہے، اور اس کا کام یہ کہ نشو و نما، ارتقاء، ترقی مسلسل اس کے اندر ہوتی رہے۔ یہ ضروری ہے کہ تحریکی تنظیم میں مینٹیننس کا کام بھی ہو تاکہ جو ہم قدم آگے بڑھا لیں وہ اسی جگہ قائم رہے، لیکن یہ مینٹیننس کا کام جزوی ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا کام ہی اس تحریکی تنظیم کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر وہ صرف مینٹیننس کا ہی کام کرتے رہے کہ جو علاقہ فتح کر لیا بس اسی کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر وہ تحریک نہیں رہتی بلکہ صرف ایک تنظیم رہتی ہے جو اس کو اپنے مقام کو قائم اور برقرار رکھتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں شاید یہ آ گیا ہوگا کہ مؤثر تنظیم کیا چیز ہے اور اس سے میرے پیش نظر کیا چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تنظیم کو مؤثر کیسے بنائیں؟ جو تنظیم ہمارے پاس موجود ہے یا کہیں بھی ہے، اس کو ہم کس طرح ان معنوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ہم اس کو مؤثر یا انگریزی میں کہیں گے کہ افیکٹو ہم کیسے بنائیں؟ یہ دراصل اس کا دوسرا حصہ ہے جس پر کہ میں اب کچھ گفتگو کروں گا۔ جیسا میں نے کہا کہ اس کو افیکٹو مؤثر بنانے کے بے شمار پہلو ہیں اور اس میں بے شمار اصول بیان کیے جا سکتے ہیں اور بے شمار تدابیر ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے صرف چند کا انتخاب اس تقریر گفتگو کے لیے کیا ہے، اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ پہلے قدم کے طور پہ عمل میں لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے کچھ نہ کچھ مفید نتائج اپنے اپنے مقام پر آپ محسوس کریں گے۔ پہلی چیز جو اب تک کی ابتدائی گفتگو سے خود بخود نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنظیم کو مقصد کبھی نہ بننے دیں، اس کو آپ مینٹیننس جاب کے اندر نہ لگائیں،
बल्कि इसको हमेशा मकसद के हुसूल का जरिया रखें। ये दुनिया में सारी तंजीमों में ये सूरत हाल पेश आती है कि जब वो फैलना शुरू होती हैं तो बिलाखिर वो खुद ही अपनी जगह पर मकसद बनना शुरू हो जाती है। जो तंजीम किसी मकसद की खिदमत के लिए बनती है वो खुद खिदमत की तलबगार होती है। वो वक्त, वो सलाहियत, वो पैसा जो मकसद को आगे बढ़ाने के लिए लगना चाहिए, उसका बेशतर हिस्सा तंजीम को बरकरार रखने के लिए लगता है। जैसा मैंने कहा कि ये जरूरी काम है, लेकिन यही असल चीज नहीं है। और जैसे जैसे ये तनासुब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक मकसदी तहरीकी तंजीम की तासीर में कमी आती जाती है। अगर दो आदमी होंगे, वो मिलकर काम में लगे रहेंगे, बड़ी उम्दा तंजीम होगी। जब लाखों के अंदर हो जाएगी और वो इसी में होंगे कि हमको तंजीम बरकरार रखना है, तो बिल आखिर उसकी तासीर में कमी, उसके असर और नफूज में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके मानी दरअसल ये है कि आपको बार बार अपने आप को भी याद दिलाना चाहिए और जायजा लेना चाहिए कि जो हमारे वसाइल हैं, और वसाइल से मेरा मतलब सिर्फ माल नहीं है, बल्कि जो आपके औकात हैं, आपकी तवज्जो है, आपकी सलाहियतें हैं, आपके पास अफराद कार हैं, ये सारे के सारे इनकी वसाइल का कौन सा तनासुब सिर्फ तंजीम को मेंटेन करने में लग रहा है और कितना तनासुब तंजीम को बढ़ाने और मकसद की तरफ पेशरफ्त करने में लग रहा है। ये जहां भी आप हो, आप एक चक और गांव में बैठे हों या डिवीजन में हो या पूरे सूबे में हो, ये वो चीज है कि जो बराबर आपको सोचना अपनी फिक्र के अंदर रहनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी बातें सोचने से शायद ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कहा जाता है मौजूदा दौर में कि असल में क़यादत काम ही सोचने का है। अब तो फौजें भी जब जनरल लड़ाते हैं तो वो पीछे बैठकर सोचते रहते हैं कि फौजें कैसे लड़ेंगी, लोग तलवार लेकर हाथ में नहीं निकलते। तो अब मौजूदा दौर में जिस पैमाने पर तंजीमों की जरूरत है काम करने के लिए, खा वो तिजारत में हो जहां बड़ी बड़ी कारपोरेशन बनती हैं, या फौज में हो जहां बड़ी बड़ी फौजें जंग अजीम लड़ती हैं, या तहरीकों में हो कि जहां पर इंकलाब लाने होते हैं, असल काम क़यादत का ये है कि वो उसका सबसे पहले सोचे और सोचती रहे बराबर। इसीलिए ये जो है वो पहला उसूल है। ये इसलिए अहम है, जैसा मैंने कहा, कि ये हादसा पेश आ सकता है और इसके लिए जब आदमी निगरान रहेगा, आप रास्ते पे जा रहे हो तो अगर आप चौकन्ने रहेंगे कि ये हादसा पेश ना आए तो आप उस हादसे से बच सकते हैं, और अगर आपको एहसास ना हो, आप चौकन्ने ना हो, तो उस हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसकी मिसाल मैं बहुत ही एक आम सी मिसाल दूंगा जिससे आपकी समझ में शायद बात आ जाए कि गाड़ी का मकसद सफर करके कहीं पहुंचना है। ड्राइवर के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स मुसाफिरों का बैठना जरूरी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल दरकार है, इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनमें से हर चीज जरूरी है। मैं किसी चीज की नफी या अहमियत को कम नहीं कर रहा, लेकिन ये मुमकिन है कि गाड़ी अपने मुकाम पे खड़ी हो, उसके अंदर मुसाफिर बैठे हों, ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर हो, एक्सीलेटर दबा हुआ हो, इंजन के चलने की आवाज आ रही हो, पेट्रोल अंदर जा रहा हो, लेकिन गाड़ी वहीं खड़ी हो। उस सूरत में हम ये कहेंगे गाड़ी बज़ाहिर तो हर लिहाज से मुकम्मल है, और हर लिहाज से आप कहेंगे हालात बिल्कुल ठीक है, इससे एक इंजन चल रहा है, पेट्रोल सर्फ हो रहा है, पैसेंजर मौजूद है, ड्राइवर के हाथ में व्हील के ऊपर है, लेकिन जब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी वो अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचेगी। और ये वो चीज है कि जो बार बार सोचने देखने की जरूरत है। गाड़ी खड़ी है, वो उसके अंदर कितने ही मुसाफिर बैठे हों, लेकिन जब तक वो गाड़ी खड़ी है वो एक तहरीकी तंजीम नहीं है, बल्कि वो एक मेंटेनेंस वाली, बरकरार रखने वाली तंजीम बनती जाए। दूसरी बात यह है कि फिर आपको ये देखना चाहिए कि आखिर हमारा काम, जो जॉब है, अगर मैं बिल्कुल तिजारत के और मुलाजमत के अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो क्या है। और ये आपका जो, जिसको कि अंग्रेजी में यूं कहेंगे, कहीं कहीं मैं अंग्रेजी के अगर अल्फाज बोल रहा हूं तो इसलिए कि मेरी तरबियत और तालीम अंग्रेजी में हुई है, जिसको कहते हैं साइज अप करना, अपने काम का एक मिकदार अंदाजा करना। आप किसी गांव में बैठे हों
یا تحصیل میں یا ضلع میں یا ڈویژن میں یا پورے پاکستان کا کام آپ کے پاس ہو، اس کو آپ چلانے کے لیے ذمہ دار ہوں، لیکن یہ کہ اپنے جاب کو سائز اپ کرنا، اپنے کام کا پہلے ایک اندازہ کرنا، اس کے بغیر آپ صحیح معنوں میں اپنی تنظیم کو مؤثر نہیں بنا سکتے۔ گاؤں میں ہے تو یہاں کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کون سے لوگ بااثر ہیں، کہاں طاقت کے سرچشمے ہیں، اور ان کو بالآخر ہم کو کیسے مسخر کرنا ہے۔ اور ضلع میں ہو، تحصیل میں ہو، اگر آپ تحصیل میں آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اس میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے افراد ہیں، کہاں کون سا چودھری بیٹھا ہوا ہے، کس کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے، کون سا مسجد کا مولوی بااثر ہے، کون سا بے اثر ہے، تو آپ اس ضلع کو تحریک اسلامی کے لیے کیسے مسخر کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جاب، اپنے کام کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کوئی بھی منصوبہ نہیں بنا سکتے اور کسی طرح بھی تنظیم کو مؤثر نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کا کام بھی یہ ہوگا، رپورٹیں بھی یہ ہوں گی کہ ہم اتنے آدمیوں سے مل لے، اتنے متفق بنا لیے، اتنے ارکان بن گئے، لیکن متفق بنانا، ارکان بنانا تو مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ جو پوری وہ علاقہ ہے، آبادی ہے، اس کو آپ کو اپنے مقصد کے لیے مسخر کرنا ہے۔ تو آپ کا جو بھی متفق بنے، کام بنے، اس کو آپ کو ہمیشہ جانچنا ہے کہ یہ میرا الٹیمیٹ آخری کام ہے اور یہ میں نے حاصل کیا۔ جب آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، جہاں پر ہیں اور جہاں تک پہنچنا ہے، ان دونوں کا جب آپ موازنہ کرتے رہیں گے تو جبھی آپ کی تنظیم کو مؤثر بنانے کے لیے صحیح جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ کو یہی نہ معلوم ہو کہ مجھے کتنا کام بالآخر کرنا ہے، تو اس سے معنی ہے کہ پھر آپ روز ہر سال آپ ایک رپورٹ بھرتے رہیں گے کہ اتنا کام ہوا ہے، لیکن آپ کو اصل جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکیں۔ جب آپ اپنے کام کا اندازہ کر لیں، یہ پہلا کام ہے جو کسی بھی آدمی کو، خواہ وہ قیوم ہو یا ناظم ہو یا امیر ہو، کرنا چاہیے کہ یہ میرے کام کی منزل ہے جہاں تک مجھے آخر تک پہنچنا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، پہنچنے کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے کیسے میں فراہم کروں گا، کیسے مجھے ملے گی۔ یہ 4 سوال ہو گئے، یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہوگی پہنچنے کے لیے، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے کس طرح فراہم ہوگی۔ آپ کو ایک جلسہ کرنا ہو، ایک تربیت گاہ کرنا ہو، ایک پوسٹر نکالنا ہو، لگانا ہو، یا آپ کو پورے ایک انتخاب لڑنا ہو، یا آپ کو پورے ضلع اور ملک کے اندر انقلاب لانا ہو، یہ آپ کو 4 سوال پوچھنا پڑیں گے، ان کا جواب دینا پڑے گا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، کس طرح ہم وہاں پر پہنچیں گے، پہنچنے کے لیے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، کن وسائل و ذرائع کی، انسانی، مالی، سیاسی، معاشی، جو بھی آپ کہیں، روحانی، اخلاقی، اور یہ وسائل ذرائع میں ہم کیسے فراہم کریں گے، کہاں سے آئیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے چلنا شروع کیا، پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ کھڑے رہ جائیں گے، اور آپ کو جتنے مسافروں کی ضرورت ہے وہ موجود نہ ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور بہت سارے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ صبح آپ بغیر یہ سوچے نکل جاتے ہیں، آپ بینک پہنچے، ارے یار میں تو چیک بک گھر ہی بھولا ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے بیٹھ کر یہ نہیں سوچ لیا تھا صبح 5 منٹ کہ مجھے آج کیا کام کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ پھر آپ یہ تلاش کرتے ہیں، کہیں سوچتے ہیں ارے یہ بات تو میں گھر پر بولا ہے، چھوڑا ہے۔ اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 20 سال بعد سوچیں کہ ارے یار ہم یہ چیز تو پہلے ہی بھول گئے تھے، اور اب ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہم نے سفر شروع کیا۔ اس لیے سوچنا بڑا ضروری ہے۔ منصوبہ بندی کا نام سے لوگ پلاننگ کے نام سے پکارتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس کے لیے، لیکن مختصراً یہ 4 سوالات ہیں جو آپ کو برابر اپنے مقام پر، آپ کے پاس 200 آدمیوں کا گاؤں ہو یا 10 لاکھ آدمیوں کا ضلع اور ڈویژن ہو، لیکن یہ کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو کہاں پہنچنا ہے۔ اب پہنچنے کے اندر ایک 10 لگا کے تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا جہاں ہم کو پہنچنا ہے، بلکہ ہم کو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم بڑھانا ہوگا۔ فوج بھی مارچ کرے گی تو ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، 2 قدم برابر بڑھاتی جائے گی تو آگے بڑھ جائے گی، اور آپ چاہیں کہ آپ نے چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں تو وہ نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک قدم جو ہے وہ کہاں لے جائے گا، 1 مہینہ، 1 سال، 5 سال ہم کو کہاں پر لے جا کر کھڑا کریں گے۔ اگر آپ کام چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ 5 سال میں اس چک میں یا اس گاؤں میں یا اس تحصیل میں، اس ضلع میں یہ تحریک کہاں پہنچے گی، پہنچنا چاہیے، تو پھر آپ یہی نتیجہ ہوگا کہ آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے جہاں پر کھڑے ہیں۔ تو یہ سوچنا آپ کو، یعنی بڑی جس تو آپ کو معلوم ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو آپ کو قدم اٹھانے ہیں، اگلے 6 مہینے میں ہم اتنا کر لیں گے، اس سے 1 سال میں اتنا کر لیں گے،
اور آپ کے پاس پورا ویژن ہو کہ 5 سال 10 سال میں ہم اس کو یہاں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ سوچیں، بہتر بنائیں، جائزہ لیں، کام کو دیکھیں. اور یہی چیز جو ہے جائزے کے لیے ضروری ہے. یعنی رپورٹ کے اندر اگر یہ نہ معلوم ہو کہ کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے، یہ کیا، وہ پوری رپورٹ جو ہے تحریک کے لیے تو بے مقصد ہے، مینٹیننس کے لیے بہت کافی. ہم نے سڑک ٹھیک کر دی، مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد چل رہی ہے، نمازی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ ساری رپورٹ ایک تنظیم جو مینٹیننس کا کام کر رہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن جس کو کہیں پہنچنا ہے، جو تحریکی تنظیم ہے، اس کے لیے تو یہ ناگزیر ہے کہ وہ دیکھے کہاں پہنچنا تھا اور کتنا آگے بڑھے. جب تک کہاں پہنچنا ہے یہ طے نہ ہو، رپورٹ جو ہے وہ بے مقصد ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور جب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو رپورٹوں میں جان نہیں رہتی. جب رپورٹوں میں جان نہیں رہتی تو رپورٹ دینے کو دل نہیں چاہتا، اور رپورٹ کا نظام جو ہے وہ کولیپس کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو جتنے بھی مسائل سے سابقہ درپیش ہے، اس کی جڑیں آپ کو انہی چیزوں میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی. اس کے بعد چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ ایک سوال کرنے کی عادت ڈالیں، اور وہ سوال ہے کیوں. آپ کہیں گے بڑا آسان سوال ہے یہ تو کیوں کرنا سوال، لیکن یہ سوال بڑا مشکل سوال ہے. اس لیے کہ اس سوال کو کرنے کا جو جواب آتا ہے وہ اکثر بڑا ناگوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے. جب آپ یہ دیکھیں گے کام شروع کرنے سے پہلے کیوں کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے بعد بیچ میں بار بار پوچھیے اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں، کر چکے ہیں تو یہ پوچھیے کہ اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں. تو بے شمار کام آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر آپ اس کو مقصد کے اوپر جا کر دیکھیں گے کہ وہ کچھ بھی مقصد کو آگے نہیں بڑھا رہے، تو پھر اس کے معنی یا تو آپ اس کو بہتر بنائیں یا اس کو ترک کریں. اس لیے کہ ان پروڈکٹیو کام کرنا، کسی کارخانے میں اگر کوئی مال ایسا بن رہا ہے جو بکتا نہیں ہے، کوئی مزدور ایسا ہے جو کام نہیں کرتا، تو کیوں اگر پوچھے کہ یہ مال میں کیوں بنا رہا ہوں، صرف اسٹور کرنے کے لیے تو نہیں بنا رہا نا، اس کو بازار میں لا کر بیچنا ہے، خریدار پیدا کرنا. اور اگر وہ مال بکنے والا نہیں ہے، کیوں کا جواب یہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کو مانیے پھر اس کو یا تو ہم کچھ مقصد کے لیے مفید بنائیں یا اس کو ترک کر دیں. اب یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کا یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کام کیوں ہوگا، ایسا ہی ہوتا چلا آیا، ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے اس لیے اس کو ہونا چاہیے. تو بعض کاموں کے لیے تو یہ دلیل بڑی ضروری ہے، مضبوط ہے. روایات جو کہ بنیادی روایات ہوں وہ برقرار رہنی چاہیے. نماز کیوں پڑھیں گے، اگرچہ اس کے لیے بھی مقصد ہے بار بار کے ذکر کے لیے ہوگی، اپنے صلاۃ الذکری، لیکن ذکر نہیں بھی ہوگا تو نماز بہرحال پڑھیں گے، اس لیے کو فرض کر دی گئی. لیکن ہر کام جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا کرنا ضروری نہیں صرف اس لیے کہ ہم اس کو کرتے چلے آئیں، بلکہ اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے اس کو ہم نے پہلے سے طے کر لیا. اگر کوئی کام مؤثر ہے، آگے بڑھا رہا ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے. نہیں بنا رہا تو اتنی ہمت و جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اب نہیں کریں گے. تربیت کیوں کریں گے، اس لیے کہ منصوبے کے اندر شامل ہے، سال ختم ہو رہا ہے، 31 دسمبر آ رہی ہے، یہ سب کر کر کے جلدی جلدی ہم کو ختم کرنا ہے. یہ جو مینٹیننس والی تنظیموں کا یہ کام ہے، یہ تحریکی تنظیموں کا کام نہیں ہے. وہ یہ سوچے کہ تربیت آخر کس لیے، کارکنوں کو ہم کو اس 3 دن میں 1 دن میں کیا واپس دے کر بھیجنا ہے، وہ کیا چیز لے کر جائیں گے، اور اس سے پھر وہ کیسے مفید ہوگا اگلے پورے سال کے کام میں. یہ آپ اپنے ذہن کو حرکت دے تو شاید تربیت کا زیادہ مفید ہوگی. رپورٹ کا فارم ہو، رپورٹ کا طریقہ ہو، اجتماع ہو، پبلک میٹنگ ہو، دفتر ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ بات ہوتے یہ کیوں ہے، آپ اس سے کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، کیا کوئی قدم آگے بڑھ رہا ہے، کیا ہم اپنی منزل کے قریب آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے تو وہی صلاحیت، وہی وقت ہم سوچیں کہ ہم اس سے بہتر کیا کسی کام میں لگا سکتے ہیں. میں کسی کام کو اس وقت آپ کو کوئی ترک کرنے کا انقلابی مشورہ نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس طرز عمل کو اپنایا تو آہستہ آہستہ آپ بہت سارے موٹاپا جو جمع ہو گیا اس کو آپ چھانٹ سکیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہلکے پھلکے ہو کر آپ زیادہ تیزی کے ساتھ شاید آگے بڑھ سکیں. اس کی طرف سے اشارہ میں آپ کرتا ہوں. یہ 5ویں چیز ہے کہ تنظیم جتنی موٹی ہوگی اتنا وہ زیادہ کھانا بھی مانگے گی اور اس کا چلنا بھی ذرا مشکل ہوگا، اور جتنی ہلکی پھلکی ہوگی اتنا وہ کم بھی کھائے گی اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بھی بڑھے گی. میں تو فوجی آدمی نہیں ہوں، یہاں پر بہت سے فوج کے لوگ موجود ہیں کہ جتنا فوجی کے پاس
اسلحہ جو ہے وہ سوئفٹ ہو، تیز ہو، ہلکا ہو، تیزی کے ساتھ مار کرنے والا ہو، وہ فوج آگے بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر شروع سے وہی فوجوں نے کامیابی حاصل کی ہے جن کے پاس ہلکے پھلکے تیز رفتار ہوتے ہیں۔ گھوڑے آئے تو وہ آگے بڑھ گئے، ٹینک آئے تو وہ آگے بڑھ گئے، ایٹم بم آیا تو جو ایک بم جائے گا تو کروڑوں کو تباہ کر دے گا۔ تو جو ہلکی پھلکی چیز ہو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، وہی کام کر سکتی ہے، اور جتنا آدمی موٹا ہوتا جائے اتنا اس کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو موٹاپے میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر آپ قابل غور ہیں۔ یہ صرف میں آپ کے سامنے اپنی تنظیم کو رکھ کے بات نہیں کر رہا، بلکہ دنیا بھر کی تنظیموں کے مسائل۔ ایک ہے کمیٹیز۔ کمیٹیز ضروری ہوتی ہیں، لوگ بیٹھیں، مشورہ کریں، بات کریں، لیکن دنیا بھر کی تجربہ یہ ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرنے کا سب سے زیادہ ان ایفیشینٹ طریقہ ہے۔ اب جو ناگزیر اور ضروری ہے وہ تو کمیٹی ضرور بنے، لیکن ہر مسئلے کا حل یہ کمیٹی بنا دی جس سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ کمیٹیاں بڑھتی جاتی ہیں، رپورٹوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات ہے اجتماعات اور میٹنگ۔ ایک کتاب تو مغرب کے اندر چھپی، اس کو عنوان ہے میٹنگ، یہی پورا کام۔ آپ کسی صدر ریاست کو دیکھ لیں، کسی آپ صدر کمپنی کو دیکھ لیں، تو میٹنگ کے اندر جتنا وقت جاتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میٹنگ بڑی ضروری ہے، جب تک لوگ ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، تنظیم بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ تو میرا مطلب نہیں کہ میٹنگ کوئی خراب چیز ہے، میٹنگ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں ایک تناسب ضروری ہے۔ میٹنگ وہی ہونا چاہیے ضروری اور ناگزیر ہو، اور جس سے کوئی نتیجہ خیز ہو۔ اگر ہر میٹنگ کے بارے میں آپ یہ سوچ لیں کہ آخر اس سے ہم کیا حاصل کریں گے، تو شاید آپ بہت ساری میٹنگ کو مختصر کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، مؤثر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہ سوچیں تو میٹنگ ہوتی جائیں گی، وقت کھاتی جائیں گی، وقت لگتا جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ یہ اندازہ کیا تھا کراچی میں کہ ایک ناظم حلقہ جو ہے، جو رکن ہے، اس کے مہینے میں 20 دن شام کو میٹنگ میں جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے حلقے کی کیا رہنمائی کرے گا اور کیسے اس کو لے کر اسلامی انقلاب کی راہ پہ آگے بڑھے۔ ابھی میں نے لاہور کے کام کا جائزہ لیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ ایک آدمی جو رکن بھی ہو اور شہر کی ضلع کی جماعت سے مؤثر بھی ہو، وہ مہینے میں کم سے کم اس کے ذمے 12-13 میٹنگ آتی ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ اس کے معنی کہ موٹاپا ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا۔ میٹنگ بری چیز نہیں ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو کم ہونا چاہیے۔ اب چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سب سے قیمتی جنس اور وسیلہ ہے اس کو سب سے زیادہ کارآمد، کارگر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سب سے قیمتی وسیلہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وقت۔ ہر کام ہو سکتا ہے بغیر وقت کے بھی، بغیر مال کے، بغیر مکان کے، بغیر جگہ کے، لیکن ہر کام وقت چاہتا ہے۔ آپ کو اجتماع کرنا ہو تو وقت چاہیے، دعوتی کام کرنا ہو تو وقت چاہیے، آفس چلانا ہو تو وقت چاہیے، پوسٹر لگانا ہو تو وقت چاہیے۔ مال کے بغیر بہت سارے کام جیسا میں نے کہا ہو سکتے ہیں، دفاتر کے بغیر ہو سکتے ہیں، مکانات کے بغیر ہو سکتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اور وقت کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کہیں سے قرض لے کر بڑھا نہیں سکتے۔ چندہ لے کر آپ مال جمع کر سکتے ہیں، آپ مکان بڑھا سکتے ہیں، مکان کی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن وقت آپ کسی سے قرض نہیں لے سکتے۔ اور وقت آپ کہیں اسٹور اور ڈپازٹ بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم اب تو ڈپازٹ کر دیتے ہیں، کل اگلے مہینے استعمال کر لیں۔ وہ تو آپ کی پلک جھپکی اور ایک لمحہ گیا، اور ایک پلک جھپکی اور ایک لمحہ گیا، اور بعض دفعہ پلک جھپکنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات میں چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ اگر وقت کی آپ نے قیمت کو صحیح طور پہ خود بھی محسوس کیا، اپنے ساتھیوں کو محسوس کرایا، تو پھر کام ہوگا، تنظیم مؤثر ہوگی۔ اور اگر وقت جو ہے وہ صحیح طور پہ استعمال نہ ہو تو پھر کام جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ میں اس میں آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے ٹرکس سمجھ لیجیے بتاتا ہوں، جس سے آپ اس وقت کو، وقت ضائع تو ضرور ہوتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آپ کہیں کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اب تو واپس وہی وقت مل جائے، اب میں ٹھیک کام کروں گا، اس سے پہلے ابھی سے
آپ اس وقت کو جتنا صحیح استعمال کر سکیں اتنا صحیح استعمال کریں. پہلا میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جو بھی ہے، آپ کا ناظم ہو یا امیر ہو یا قیوم ہو یا آپ کا ایک عام کارکن ہو، اس کو بھی آپ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ کسی دفعہ ایک ہفتے بیٹھ کر اپنے وقت کا ایک آڈٹ، آپ اکاؤنٹ تو رکھتے ہیں، بیت المال کا حساب بھی رکھتے ہوں گے، پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 168 گھنٹے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اور کو 3 چھوٹے چھوٹے ٹرکس سمجھ لیجیے بتاتا ہوں، جس سے آپ اس وقت کو، وقت ضائع تو ضرور ہوتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب آپ کہیں کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اب تو واپس وہی وقت مل جائے، اب میں ٹھیک کام کروں گا. اس سے پہلے ابھی سے آپ اس وقت کو جتنا صحیح استعمال کر سکیں اتنا صحیح استعمال کریں. پہلا میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جو بھی ہے، آپ کا ناظم ہو یا امیر ہو یا قیوم ہو یا آپ کا ایک عام کارکن ہو، اس کو بھی آپ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ کسی دفعہ ایک ہفتے بیٹھ کر اپنے وقت کا ایک آڈٹ، آپ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، بیت المال کا حساب بھی رکھتے ہوں گے، پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 168 گھنٹے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اور 168 گھنٹے نکل گئے ایک ہفتے کے اندر. یہ کہاں خرچ ہوئے؟ آپ بیت المال کا حساب مانگتے ہیں، رپورٹ مانگتے ہیں، آڈٹ کراتے ہیں. ذرا آپ مال سے زیادہ قیمتی چیز اور زیادہ اہم چیز تو آپ کا وقت ہے. تو وقت ابھی اب حساب تو کوئی آدمی نہیں رکھتا، لیکن آپ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ اپنے جائزے کے لیے، اندازے کے لیے ایک آدمی اپنے وقت کا ایک آڈٹ اکاؤنٹ بنا لے. ایک انکم کا خانہ ہے، انکم میں منٹ، گھنٹے، دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ایک خرچ کا کالم ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا مفید ہے تحریک و تنظیم کے لیے اور کون سا غیر مفید. اور جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ یار وقت ملتا ہی نہیں کسی کام کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت اتنا ناپید بھی نہیں ہے. اور اگر اس کا وہ تناسب نکالیں کہ جو کسی کام میں نہیں لگتا، تو آپ کو وقت نظر آئے گا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. آخر سونے کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس وقت ترجیح قربانی کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو سیدھی سیدھی بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ ایک، یعنی اگر یہ لفظ آپ بنیے کی طرح بیٹھ کر اپنے وقت کا آپ حساب کر لیں. جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح شروع کرو تو اپنے نفس کے ساتھ، جس طرح آدمی تجارت کرتا ہے دنیا، اس سے بات کرے کہ آج میں نے 24 گھنٹے تیرے حوالے کیے، یہ میرا تیرا معاہدہ ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، کل میں تجھ سے حساب لوں گا کہ تو نے کیسے استعمال کیا. یہ پورا عمل ہے محاسبے کا اور اس کا شرطوں کا اور حساب کا اور تجارت کا. لیکن آپ تو تحریک کے نقطہ نظر سے سوچیں گے کہ یہ جو پورے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس کو آپ کیسے استعمال کریں. جب آپ اس کا پورا اکاؤنٹ تیار کر لیں تو جب آپ بیت المال کا حساب لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ فوراً اعتراض شروع کرتے ہیں کہ صاحب ٹرانسپورٹ پہ زیادہ پیسہ لگ گیا اور مکان پہ زیادہ پیسہ لگ گیا. آپ وقت کا بھی حساب کریں کہ کہاں وہ وقت ایسی چیزوں میں لگ رہا ہے یا زیادہ لگ رہا ہے جس کو نہیں لگنا چاہیے. اور پھر اس کو قلم سے جس طرح آپ کاٹ دیتے کہ آئندہ سال یہ بجٹ میں نہیں ہوگا، آپ کاٹ دیجیے اگلے ہم 2-4 مہینے یہ کام بالکل نہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسرا ٹرک اس کا یہ ہے کہ آپ وقت جو ہے نا، 2 منٹ اس کام کو کیا، 2 منٹ یہ کیا، 2 منٹ یہ کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے وقت میں سے آپ روزانہ ہفتے میں 8, 10, 15 گھنٹے کی کوئی یکسو ہو کر دونوں کے لیڈر ہیں، وہ ناظم ہو، قیوم ہو، امیر ہو، وہ کچھ وقت اپنی تنظیم تحریک کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت کر دوں. میں بیٹھ کر اور کچھ کام نہیں کروں گا، بس یہ سوچوں گا اس تحصیل میں، اس ضلع میں، اس ڈویژن میں یہ کام کو کیسے مجھے اگلے 4-6 مہینے میں آگے بڑھانا. یہ آپ ہفتے میں اگر یہ عادت ڈال لیں چیز کی اور اپنے وقت کے حصے کر کے بڑے بڑے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے جو آپ لگ کے کام کر سکیں، ان کاموں کے لیے مخصوص کریں جو تحریک تنظیم کی طرف سے آپ کے اوپر آتے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ایفیشنسی میں، آپ کی کارکردگی میں، آپ کی پوری تنظیم میں خاصا بہتر اضافہ ہو جائے. 7ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ پھر آپ کا سب سے بڑا وسیلہ جو ہے انسان ہے. انسان ہی وقت کا نام ہے. اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں کہ وقت کس چیز کا نام ہے، انسان کا نام ہے. جب آخری سانس جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے. جو بھی وقت آپ کا اپنا ہے اور جو وقت کے آپ کو فراہم ہے، آپ کی ڈسپوزل پر ہے، یہ سب افراد کی صورت میں ہے. اب یہ وقت جو ہے آپ کے پاس جو افراد کی صورت میں ہے، یہ وقت کوئی ایک کوالٹی کا وقت نہیں ہے، ایک کوالٹی کے انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو باٹا فیکٹری کے جوتوں کی طرح ایک سائز اور ایک شیپ کا نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. اتنا مختلف ہے کہ 2 انسانوں کے فنگر پرنٹ بھی آج تک دنیا کے اندر ایک نہیں ہوئے. اربوں انسان پیدا ہوئے، مر گئے، لیکن 2 انسانوں کے فنگر پرنٹ، انگلی کے چھاپ جو ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوا، 2 ہمیشہ مختلف ہو.
اسی طرح انسانوں کے مزاج، ان کی افتاد، ان کے طبائع، ان کے رجحانات، ان کی صلاحیتیں، ان سب مختلف ہوں گی۔ اتنا اختلاف ہے کہ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انسان مل کر کام کر ہی نہیں سکتے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرت انگیز چیز پیدا کی ہے کہ اس نے خاندان اور جماعتیں اور سوسائٹی اور معاشرے ایسی ضرورتیں پیدا کر دی کہ اتنے مختلف نو افراد مل کر ایک جماعت اور تنظیم بناتے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑا آپ کا وسیلہ جو ہے وہ انسان ہے، اور اپنی آپ کو تربیت دینا اور تزکیہ کرنا، اور اپنے انسانوں کی جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی تربیت تزکیہ، ان سے کام لینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول کی بنیادی ذمہ داریوں میں وَيُزَكِّيهِمْ أَنفُسَهُمْ، اور وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے۔ انسان اگر بہتر بنیں گے، کارآمد بنیں گے، تو آپ کا کام بہتر ہوگا۔ انسان اسی مقام پہ رہیں گے جہاں پر آج سے 10 سال پہلے تھے، آپ کا کام بھی وہیں رہے گا جہاں 10 سال پہلے تھا۔ آپ خود آج بھی وہی ہوں گے جو آج سے 10 سال پہلے تھے، تو آپ کا کام آپ سے آگے کیسے بڑھے؟ جس طرح آپ کو 10 سال پہلے جو آپ کی صلاحیت تھی، جو آپ کی استعداد تھی، جس طرح آپ کی کارکردگی تھی، وہی آج 10 سال بعد ہے، تو لازمان ہے کہ آپ کا کام بھی وہیں رہے گا۔ اس لیے کام تو آپ کریں گے، فرشتے آ کے نہیں کریں گے، آپ کا کام بھی اسی جگہ رہے گا جہاں پر کہ وہ کام شروع میں تھا۔ اب یہ اپنی جگہ پر ایک الگ تفصیلی موضوع ہے کہ آدمی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کرے، ان سے کیسے کام لے، لیکن میں چند اس میں موٹی موٹی باتیں ضرور اس 7ویں اصول کے تحت چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ کام وہ نہیں کر سکتا تو کچھ کام وہ ضرور کر سکتا ہے۔ میرے اندر بھی یہی ہے، آپ کے اندر بھی یہی ہے۔ بہت ساری میرے اندر خامیاں ہیں، آپ کے اندر خامیاں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کتنی کمزوریاں ہیں۔ کچھ ہماری ویکنیسز ہیں اور کچھ ہماری کمزوریاں، قوتیں اور اسٹرینتھ ہیں۔ ایک مؤثر تنظیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ کمزوریاں جو ہیں ان کا اثر کم سے کم، ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ پہلے ہی سمجھ لیں۔ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں کہ انسان سب اچھے پرفیکٹ ہو جائیں گے، سب ایک آواز دیں گے، اجتماع میں آئیں گے، وقت سے آئیں گے، سب کام کریں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو صحابہ کے دور تک بھی مسائل پیش آتے رہے انسانوں کے ساتھ۔ انسان تو ہے ہی کمزور چیز، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا، لیکن اس کے اندر بڑی قوت اور طاقت بھی دی گئی ہے، اتنی بڑی قوت اور طاقت کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے جو پہاڑ اور آسمان اور زمین بھی جس کو کرنے سے کانپتے ہیں۔ یہ عجیب مجموعہ ہے، کمزوری بھی ہے، قوت بھی۔ اب وہی تنظیم کارگر اور مؤثر ہو سکتی ہے جو کمزوریوں کو نظر انداز کر کے، کم کر کے اور قوت کے اوپر کام کر کے لے جائے۔ اس بات کو بڑی حکیمانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کی کمزوریاں ہی تلاش کرتا رہتا ہے، ان پر الزام رکھتا رہتا ہے، ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ احتساب بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے پاس سرمایہ ہے یہ کیا کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں 5 روپئے سے یہ کام نہیں ہوگا، 10 روپئے سے یہ کام نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں 5 روپئے سے کیا کام ہو سکتا ہے، یہ نہ سوچیں کیا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا تو ہماری منزل نہیں ہے نا، کیا کر سکتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ انسان، یہ خدا بخش ہے، یہ اللہ بخش ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ کیا کام جو ہے کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ تو اللہ میاں نے دیا ہے نا، اس کو ایسے تو نہیں پیدا کیا، اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس سے اپنا کام بھی لینا چاہتا ہے تو کچھ تو یہ کر سکتا ہے نا۔ جو کر سکتا ہے اس کو آپ جمع کر لیں تو بہت بڑی چیز بن جائے گی۔ جو نہیں کر سکتا اس کو آپ سوچتے رہیں تو آپ سے پر ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ کیا آپ کے اپنے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں، ان کو آپ آگے بڑھائیں، تو جو کمزوریاں ہیں ان کو دبانے کی کوشش کریں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان میں جو اچھے پہلو ہیں ان کی قدر کریں، ان کو قیمت دیں، ان کے نشوونما کی کوشش کریں، ان کو ملا کر مجموعہ بنائیں، تو آپ دیکھیں گے تنظیم کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ اور آپ صبح سے شام تک روتے رہے کہ یہ خرابی ہے میرے ساتھی کے اندر، یہ خرابی ہے ساتھی کے اندر، یہ خرابی ہے، یقین جانیے کہ روتے روتے آپ کی عمر بھی گزر جائے گی، جماعت کی عمر بھی گزر جائے گی۔ لیکن جہاں آپ نے محسوس کیا کہ 75 آدمی بڑھ کر اتنے لاکھ بن گئے ہیں اور یہ اب آپ کے پاس ہیں اور ان سے آپ کو کام لینا ہے، تو ہر انسان کی خامیوں کو اصلاح کی کوشش ضروری ہے، لیکن اس کی اچھائیاں، اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں، ان کو آپ مضبوط و کارگر بنائیں۔ یہ تربیت کے اندر، کام لینے کے اندر پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر کام سیکھنے سے آ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی محنت سے کوشش کرے تو وہ کچھ نہ کچھ نہ کرنے۔ بولنا نہیں آتا، بولنا آ سکتا ہے، لکھنا نہیں آتا، لکھنا آ سکتا ہے، آفس چلانا نہیں آتا، آفس چلانا آ سکتا ہے، لیڈرشپ نہیں آتی، لیڈرشپ آ سکتی ہے۔
اگر لیڈرشپ سیکھنے کی چیز نہ ہوتی تو دنیا کی بڑی بڑی اربپتی کمپنیاں کو انسان کہاں سے ملتے؟ یونیورسٹیوں میں رکھتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، بناتے ہیں، اور وہی معمولی انسان بڑے بڑے کاروبار چلا کر لے جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ قیادت کی لیڈرشپ کی صلاحیت سیکھی نہیں جا سکتی، لیکن سیکھ وہ سکتا ہے آدمی جو سیکھنے کی کوشش کرے۔ کوئی دوسرا آپ کو گھول کے کوئی نسخے سے پلا کے آپ کے اندر کوئی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اندر بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں، کوئی تربیت گاہ اور کوئی لٹریچر کا مطالعہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوگا جب تک کہ تم خود وہ بننا نہ چاہو گے یا تم کو بننا چاہیے۔ لرننگ جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، سیکھنے کا عمل جو ہے، یہ اگر مسلسل رہے تو آدمی سیکھ سکتا ہے، اور یہ نہ رہے تو نہیں سیکھے گا۔ تقریروں سے اور طرز سے آدمی نہیں سیکھتا، بلکہ خود اپنے ارادے اور عمل سے سیکھنے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ یہ اگر آپ طے کر لیں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ناممکن ہے، اور آپ کے ہر ساتھی کو آپ یہ عزم قوت پیدا کرنے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا ضروری ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میرے نزدیک جو آدمی اپنے اوپر اعتماد سے محروم ہو یا اپنے بارے میں بد اعتمادی کرے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بد اعتمادی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں بھائی یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، جو کام لینا اس کے پیش نظر ہے، جو آزمائش میری مقصود ہے، اس کے لیے اس نے مجھ کو صلاحیتیں نہیں دی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اس کی ناانصافی ہو۔ تو جب اللہ پر یقین توکل ہے تو اپنے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے میرے امتحان کے لیے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وہ بالکل کافی ہونا چاہیے۔ کم چیز دے کر بڑا امتحان اللہ تعالیٰ کی عدل و رحمت سے بعید ہے۔ تو اپنے ساتھیوں پر یہ اعتماد اور بھروسہ پر سیکھنے کی کوشش کہ ہم جو سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں، تقریر بھی کر سکتے ہیں، درس بھی دے سکتے ہیں، جو کام چاہیں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے لیے لگ کر کوشش کریں۔ اور کوشش سب سے بڑی چیز ہے، بڑے بڑے کام جو مشکل نظر آتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو کام میں شریک کرنا اور ان کے ساتھ شریک رہنا، اس کے بغیر یہ یکجان بن کر ایک ٹیم بن کر آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان سے آپ کام نہیں لیں گے۔ وہ لوگ کہ جو صبح شام سیرت کا یہ سبق پڑھتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں خندق کھد رہی تھی اور حضور خود بیچا لے کر پتھر اٹھا رہے تھے اور ہر موقع پر آگے آگے تھے، وہ آخر اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ شریک رہنا اور شریک کرنا یہ دراصل راز ہے لوگوں کے جذبے کو متحرک رکھنے، ان سے کام لینا۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کفر کی دنیا سے ہے، اسلام کی دنیا سے نہیں ہے، لیکن بڑا معنی خیز واقعہ ہے۔ میں نے ابھی حال میں پڑھا کہ امریکہ میں ایک موٹر بنانے کا کارخانہ تھا اور وہاں پر پروڈکشن بھی کم تھی، نقصان بھی تھا، مزدور بیماری کا عذر کر کے غیر حاضر ہوتے تھے، کوئی 60% مزدور کام پہ آتے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ جاپان کی ٹویوٹا کمپنی نے اس کارخانے کو خرید لیا اور اس نے اپنے نئے اصول وہاں پر نافذ کیے۔ نئے اصول یہ تھے کہ آفیسر مزدور ایک ہی کینٹین سے کھانا کھائیں گے، ان کے باتھ روم اور ٹوائلٹ الگ نہیں ہوں گے، اور بہت سارے تھے، یہ باتیں بڑی ہوں گی۔ پہلے دن مزدور لائن میں آ کر کھڑے ہوئے تو ٹویوٹا کمپنی کے صدر کا لڑکا، جو امریکہ کی ٹویوٹا کمپنی کا صدر تھا، وہ کیوں میں کھڑا ہوا اپنا ناشتہ لے رہا۔ 2 سال بعد اس کی پروڈکشن دگنی ہو گئی، اس کا نفع دگنا ہو گیا اور مزدور 95% حاضر رہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کفر کی دنیا سے ایک مثال دی، لیکن میں دراصل آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری اپنی تاریخ سیرت میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مشورے میں شریک کرنا، کسی کی بات نہ کاٹنا، لوگوں کو انکریج کرنا، ہمت افزائی کرنا کہ وہ بولیں، اپنی رائے دیں، یہ سب آپ کو حضور کی زندگی میں یوسفہ مل جائے۔ میں ان باتوں کا ذکر اس لیے تفصیل سے نہیں کر رہا، وقت بھی نہیں ہے، اور اس موضوع پر میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ چکا ہوں کہ جو موجود ہے، لیکن جس سے میں نے انہیں چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کو بیان کیا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کام لینے کے اور تربیت کرنے کے سلسلے میں کہ جو رپورٹنگ کا سسٹم ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور احتساب کا جو سسٹم ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے جو مساوی چیزیں کسی معاشرے سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں ان کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ رپورٹ کا کام جو ہے دراصل وہی کام ہے کہ جو CID کرتی ہے، اور محاسبے کا کام وہی کام ہے کہ جو پولیس کرتی ہے۔ CID بھی ضروری ہے، پولیس بھی ضروری ہے، لیکن CID اور پولیس کے بل پر کوئی معاشرہ متحرک نہیں ہو سکتا، اس میں جان نہیں پڑ سکتی۔ اس سے خرابیوں کو تو روکا جا سکتا ہے، آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ کوئی پولیس آگے نہیں بڑھا سکتی، کوئی CID آگے نہیں بڑھا۔ آپ کو رپورٹ سے کچھ بھی معلوم ہو جائے کچھ خرابیاں ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔
एहतसाब आप कितना ही कर लें कि ये पूछो पूछो पूछो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। पुलिस का काम है सवाल का। आप तो लीडर हैं, कायद हैं, आपको तहरीक में लाना है। आपका काम सिर्फ पुलिसिंग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, आपका काम तो ये है कि आप उनको हरकत दें और आगे बढ़ाएं, और वो आदमी की जज्बा ही है जिसको आगे बढ़ाना। तो आप पूरा, मैं देखता हूँ बार बार जो रुझान पैदा होता है कि सारे मसाइल का हल जो है वो सिर्फ रिपोर्ट में और मुहासबे में है। मैं कहता हूँ रिपोर्ट और मुहासबा तो दरअसल आखिरी चीज है। जब खराबी पैदा हो तो फिर इसको हरकत में आना चाहिए। उससे पहले बहुत सारे मराइल हैं जिनसे कि तहरीक तंजीम साथ में गुजरना चाहिए। तो ये था हमारा 7वां उसूल कि अपनी और साथियों की तरबियत और उनसे काम लेना। ये इस वक्त मैं 7 उसूलों पर इत्तेफा कर रहा हूं, इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद मैं 2 बातें ततिम्मे के तौर पे और कहूंगा। पहली बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए रोज आपको नए हालात पेश आए, नए अफराद से साबका दरपेश आएगा, नई नई सूरत हाल पैदा होगी, नए लोग आकर आपके साथ शामिल होंगे, नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिस तंजीम के चलाने वाले चलने वाले हर सतह के ऊपर इज्तिहाद और हिम्मत की सलाहियत से महरूम हो, फिर वो तंजीम जो है वो अपनी जगह पर बिलाफिल खड़ी होगा। इज्तिहाद के मानी ये है कि जो नए नए हालात पेश आए उनकी रूह से आप फौरन नए नए इक़दामात कर सकें, नई नई तब्दीलियां ला सकें, और इतनी हिम्मत और जुर्रत हो कि जो काम होता चला आया अगर वो मुफीद नहीं तो उसको आप कर सकते। इसके लिए हिम्मत की कितनी मिक़दार की जरूरत है आपको शायद अंदाजा नहीं है, मुझे इसका बड़ा अंदाजा है। छोटी छोटी चीज को हम दांत से पकड़ के बैठते हैं, उसका फायदा हो जाए। अब यहां पर यह बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि रिवायात की बड़ी अहमियत है, और अखलाकी और रूहानी रिवायात तो अटल हैं, हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन तंजीमी रिवायात तो हमने खुद बनाई है। इसमें से रिवायात को हम छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि अल्लाह ताला ने फितरत में ये सलाहियत, ये इस्तेदाद रखी है कि रिवायात को कायम रखे, वरना रोज बदलना शुरू हो जाए तो भी कुछ काम नहीं होगा। इसलिए आदमी फितरी तौर पर चाहता है जो चीज जितनी मजबूत हो, जितनी कीमती हो, जितनी प्यारी हो, उसको उतना ही बरकरार रखे। लेकिन अगर आप एक ही चीज को बरकरार रखे जाएं तो जो तंजीम जिसको आगे बढ़ना, आपको सफर करना है, और सफर जब आप करेंगे तो नए नए स्टेशन आएंगे, और अगर आप नए नए स्टेशन के ऊपर नए नए सूरत हाल से निपटने की सलाहियत न रखते हो तो फिर आपका सफर रुक के रह जाएगा, कहीं भी रुक जाए। तो ये जो इज्तिहाद और हिम्मत की सलाहियत है, ये जमातों, तहरीकों, कौमों सबके लिए बड़ी जरूरी है। फिर मैं मजबूर हूं कि मिसाल जो दुनिया की तजारती कंपनियों की कि जो मुसलसल रिसर्च करती रहती हैं, अब मार्केट क्या होगा, अब इसमें क्या चीज जाएगी, 10 साल पहले से प्लानिंग करती है कि 10 साल के बाद इस चीज की जरूरत पड़ेगी, और उसको वो पैदा करके माल लेगा। अगर एक ही माल वो बनाती रहे तो 10 साल में आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती हैं बिल्कुल महव हो जाए, इनकी कोई कंपटीशन में पोजीशन न रहे। ये क्यों आगे बढ़ती हैं? इसलिए कि इनका माल जो है वो हमेशा वक्त से पहले वक्त के ऊपर मार्केट के अंदर आ जाता है। मैं तिजारत की इस्तेलाह इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि मैं तिजारती इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका तहरीक पे इतलाफ नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने खुद ये तशबीह इस्तेमाल की, उसको तिजारत करार दिया। मुआहिदा बिहो शरा अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, बार बार तिजारत की तशबीह अल्लाह ताला ने खुद इस्तेमाल की है, इसलिए कि मक्के के ताजिर इन तशबीहात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आज की हमारी तिजारती दुनिया के अंदर भी ये तशबीहात समझी जा सकती हैं। जो दुकानदार को सिर्फ माल अपना एक ही बेचना है वो अपनी जगह पर बैठा रहेगा, बेचता रहेगा, कमा के लाता रहेगा। हमारी तंजीम को अपने एक ही माल बेचकर अपने मुकाम पर रहना नहीं, बल्कि आगे बढ़ के एक्सपेंड करना है। तो इसलिए आपको नया नया माल सोचना पड़ेगा, नए नए मार्केट के बारे में ख्याल करना पड़ेगा। सोसाइटी के कौन से तबकात हैं जहाँ हमारी दावत नहीं पहुंची, तो कौन से नए पैगाम हैं, नए अल्फाज हैं, नए पैराए हैं जिनमें इस बात को पहुंचाया जा सकता है। ये जब तक इत्तेहाद की सलाहियत नहीं होगी, तंजीम पूरी आपके सामने, हमने तो 40 साल पहले बनाया, बार बार गौर करें इसमें क्या किसी तब्दीली की जरूरत है जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो ये सोचने का अमल और इत्तेहाद और हिम्मत की सलाहियत, इसके बगैर फिर सफर आगे जो है वो जारी नहीं रह सकता। जैसा मैंने कहा कि तहरीक का असल काम ये कि उसके सामने ये विजन हो कि आइंदा 10 साल में हम कहाँ होंगे, और अगर 10 साल के बाद ही ये मालूम हो कि इसी मुकाम पर इसी हल्का मुत्तफ़क़ीन में बैठ के हम यही रिपोर्ट देते रहेंगे कि 10 मुत्तफ़क़ 2 का इजाफा हो, 2 की कमी हुई, तो फिर ये तंजीम जो है मेंटेनेंस की तंजीम है, ये तहरीक की तंजीम नहीं है।
لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ 10 سال کے بعد یہاں پر 10 حلقہ متفقین ہوں گے اور 100 متفق ہوں گے اور 10 کارکن نہیں بلکہ 100 کارکن ہوں گے، یہاں کا یہ امام اور یہ مولوی اور یہ چودھری ہماری دعوت کے قریب آ جائے گا، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا ڈویژن اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا۔ لیکن اس کے لیے اتحاد اور ہمت کی ضرورت ہوگی کہ آپ چمٹ کے نہ رہ جائیں، اگرچہ چمٹے رہے ان چیزوں سے جو قیمتی ہیں، لیکن جو چیزیں کو رکاوٹ بن رہی ہیں، بوجھل بنا رہی ہیں، آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہیں، ان کو آپ چھوڑ سکیں۔ جو چیزیں مفید نہیں رہیں ان کو مفید بنائیں، ان کے اندر روح پھونکیں۔ جب تک یہ عمل مسلسل آپ کا جاری نہیں رہے گا، اس وقت تک اس اتحاد کے بغیر اور اس ہمت کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اپنے مقام پر آپ بہت اچھی طرح کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو تکمل کے طور میں کہوں گا وہ یہ کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے کام کا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کام کیا کرنا ہے، جس کو میں پھر دہراؤں گا کہ گاؤں ہو یا چک ہو۔ مجھے چک کے نمبر مقام تو نہیں معلوم، لیکن دلی کے زمانے سے مجھے چک نمبر 109 کی رپورٹ معلوم ہے جو میرے پاس آیا کرتی تھی، پتہ نہیں کہاں تھا۔ کوئی چک ہو یا گاؤں ہو یا ضلع ہو یا صوبہ ہو، لیکن یہ کہ اپنے کام کو آپ سائز اپ کریں، یہ میرا کام ہے، اتنی آبادی ہے، اس میں اتنے مرد عورتیں ہیں، اور ان کو مجھے اس عرصے میں دعوت پہنچانا ہے، اس عرصے میں قریب لانا ہے، ان کو اس طریقے سے مسخر کرنا۔ اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں غیر فوجی بھی ہیں، اس میں عہدیدار بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے۔ اس طرح گورنر کہیں بنا دیا جاتا ہے نا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس کے اندر کیا ہو۔ اس طرح آپ میں سے جو آدمی وہاں پر ہمارے پرانے صوفیہ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے کہ ہر علاقے کا کتب اور ایک ابدال ہوا کرتے ہیں جو اس کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ اگر آپ روزگار اٹھا کر دیکھیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کان ہمارے نزدیک وہ ہوں گے کہ اپنی اسی بستی کے اندر قطب بن کر اور روشنی کا مینار بن کر عوام کا مرجع بن جائے۔ لیکن آپ قطب جب بنیں گے جب آپ اپنی رعایا کی فکر ہو، اور اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ حدیث جو فرمائے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کو سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر اس آدمی کے بارے میں دینا پڑے گا، مرد عورت بچے کے بارے میں، جو آپ کے لیے شہادت حق و دعوت کی ذمہ داری میں آپ کے لیے ہے۔ یہ جہاں آپ نے سوچا آپ کب کپا جائیں گے، تمہیں گویا مسلمانم بالارزم کے جانم مشکلات لا الہ۔ آخر صحابہ کرام خلفائے راشدین کیوں کانپتے اور روتے تھے کہ اگر فرات کے وادی میں کوئی بکری بھی بھوکی مر جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا کہ وہ کیوں بھوکی ہے۔ یہ لفظہ برندان کرنے کے لیے، کپانے کے لیے، دل کو پگھلانے کے لیے، آنسوں کو تر کرنے کے لیے یہ مسئولیت کا احساس جو ہے بالکل کافی ہے۔ آپ کی تحصیل میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں جس تک بھی یہ دعوت حق کا پیغام نہیں پہنچے گا وہ آپ کا غریبان پکڑ کر قیامت کے روز کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حق تھا اور مجھ تک نہیں۔ کیا آپ جواب دہی کر سکیں گے؟ اس کو آپ بار سوچیں، مسئولیت کے احساس کو زندہ اور تازہ کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بڑے کام جو ہیں آپ کی اصل چیز آخر میں یہی ہے۔ ساری تدابیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی عملی جامہ نہیں پہنیں گی جب تک کہ آپ کے قلب کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا جواب دہی کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور اپنے لیے جواب دہی نہیں بلکہ آپ کی تو ساری تحریک اور تنظیم کی بنیاد ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جواب دیں۔ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں میں سے ایک ایک سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں، بار بار بیان کرتا ہوں کہ حضور نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب وہ اس آیت تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آواز آئی کہ عبداللہ بس کرو۔ رک گئے، نگاہ اٹھائی، دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے گواہ بنا کر قیامت کے روز کھڑا کرے گا، یہ اس شخص کے دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھا جو کہ دعوت و شہادت کا فریضہ سب سے مکمل ترین طریقے سے انجام دے گا۔ تو ہمارا آپ کو شمار یہ احساس ہے، آپ کا تحصیل ہو یا گاؤں ہو یا ضلع ہو یا صوبہ ہو یا پورا پاکستان ہو، اس احساس کے بغیر یہ سارے اصول جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ کے کام جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ باتیں آپ نے نوٹ بھی کی ہوں گی، آپ کے دل کے اندر ہی محفوظ رہیں گی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دلائل میں نہیں گیا، شواہد میں نہیں گیا، بنیادیں میں نے نہیں دی، وقت نہیں تھا، تو ان ساری باتوں کے لیے قرآن و سنت کے اندر بے شمار ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور میں نے آپ کو اس 45 منٹ کے اندر جو چیزیں دی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو مفت ملی ہے، اس لیے کہ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے لوگ دنیا کے اندر جو مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، لیڈرشپ کے کورسز ہیں وہ کرتے ہیں، یہی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں وہ یہی سکھائی جاتی ہیں۔ میں نے تو یہ آپ کو فری میں مفت میں دے دی،
ان کی لاپرواہی مت کیجیے گا، لیکن یہاں پر کیسٹ موجود ہے، اگر اب بھی آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کیسٹ لے جائیے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی تنظیم مؤثر بن کر رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔